ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم سے بڑی شدید محبت کرتے تھے. حضرت کی متعدد ملاقاتیں ہیں اور حضرت کے ساتھ بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا متعدد دفعہ موقع ملا. حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا احترام فرماتے تھے. ایک ترکی کے سفر میں جس میں حضرت والا بھی تشریف لے گئے تھے اور میں بھی وہاں پر حاضر تھا، وہاں جمعے کے دن ایک پروگرام چل رہا تھا. وہاں کے افراد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جمعے کا خطبہ حضرت فضیلت الشیخ سجاد النعمانی انشاءاللہ دیں گے. حضرت نے اپنی کمزوری، نقاہت، بیماری اور اس حال کے باوجود جو آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر ہی چلتے ہیں، اس کے باوجود اس مجلس میں خطبہ دینے اور جمعے کا خطبہ پیش کرنے کا آپ نے ہمت فرمائی. لیکن عجیب اتفاق تھا کہ اسی مجلس میں اس جمعے کی نماز میں شیخ اسماعیل ہانیہ اور دیگر قیادات بھی موجود تھیں اور اس وقت وہ رک گئے. انہیں جب معلوم ہوا تو وہ وہیں پر رکے اور انہوں نے فرمایا کہ میں جمعے کی نماز یہیں پر پڑھوں گا. حضرت نے ان سے گزارش کی کہ جب آپ تشریف فرما ہیں تو آپ ہی جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور حضرت والا نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا. جمعے کی نماز پڑھانا میرے ذمہ تھا. میں نے بہت ادب سے بار بار ان سے درخواست کی اور کہا کہ جمعے کی نماز تو اب امام المجاہدین کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. ہماری کیا اوقات اور بساط ہے زندگی میں، پتہ نہیں کب یہ موقع آئے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی پڑھائیے. تو میں نے ان سے عرض کرتے ہوئے کہا تھا لا یفتیٰ و مالک فی المدینہ، مالک مدینے میں موجود ہوں تو فتوے کی ہمت کوئی اور نہیں کر پائے گا. آج چاہے جمعے کی نماز ہو یا نہ ہو، میں تو نہیں پڑھاؤں گا. تو انہوں نے نماز پڑھائی، ہم سب نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. بعد میں حضرت والا سے ملاقات کرتے ہوئے حضرت کے خطبے کی بہت تعریف کی اور بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا. انہوں نے حضرت والا سے فرمایا تھا کہ شیخ سجاد، آج آپ کا خطبہ یہاں پر ہوا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا خطبہ مسجد اقصی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے اور وہ وقت لائے جب اس مرد مجاہد کی یہ جملہ اور ان کی یہ تمنا پوری ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیز طلبہ، میں اگر اس بات کو کہوں تو بالکل اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ یوں تو اس شخص کا تعلق تمام مؤمنین سے، اہل ایمان سے، مردوں اور خواتین سے ہے.